نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پارہ الف لام میم، پہلا سپارہ۔ ہم تلاوت تو اس کی کرتے ہی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں، مل بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں، دورہ قرآن کہتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو اس بارے میں سے جو اہم باتیں، بس تو ہر آیت ہی بہت اہم ہے اور ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی لیسن ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ قرآن پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو جتنا سمجھ کے مطابق جتنی جو کچھ باتیں میں نے نکالی اور کچھ باتیں آپ نکالیے گا، اور پھر ہم اس کو اس پلیٹ فارم پہ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو دعا جو بہت ہی اچھی ہے سورہ الفاتحہ کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہ دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ کرنا ہم نے اب یہ ہے کہ نماز میں جب ہم یہ اس مقام پر پہنچیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ سے واقعی اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگیے گا۔ اور پھر آپ کو جب ہم سورہ البقرہ شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلی آیت آتی ہے ذالک الکتاب لا ریب، ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی جواب دے دیتے ہیں ہمیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اب یہ ہماری یہ سستی سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اس کتاب کو کھول ہی نہیں پاتے، کھولتے ہیں تو صرف عربی پڑھ کر رکھ دیتے ہیں، تلاوت کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن کہیں ایسی جگہوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کیونکہ ہم جلدی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک دن میں ایک سپارہ مکمل کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس کا صحیح حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے ہر نماز میں۔ جب ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، جب یہ مقام آئے آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو وہاں پہ رک کے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگا کیجیے۔ اور دوسری بات، ہر مشکل کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی کام لگے کہ بگڑ رہا ہے، جب لگے کہ کہیں کوئی الجھن ہو رہی ہے، فوراً وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل آ گئی، اس کو تو حل کر دے۔ صبر کے ساتھ آپ نے اس پہ بالکل غصہ نہیں ہونا، الجھنا نہیں ہے، بالکل اپنا پریشان نہیں ہونا، اور گلے شکوے نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ سے بھی گلے شکوے نہیں کرنے۔ ایکچولی جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے نا، اور ہم یہ کہنے کے لیے کہ ہم اپنا کیتھارسس کر رہے ہیں اور ہم لوگوں سے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہوتا ہے۔ ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی شکایت لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شکایت، خالق کی شکایت ہم مخلوق سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے جب کوئی مشکل آ جائے، ہم نے کسی سے نہیں کہنا کہ یہ مشکل ہو گئی، ایسے میرے ساتھ الٹ کام ہو گیا، یہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ نہیں، وضو کرنا ہے، چپ کر جانا ہے، بالکل وضو کرنا ہے، اور آ کے نفل پڑھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام میرا تو ٹھیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ لازمی آپ کا وہ کام ٹھیک کر دیں گے، یا بہتری کا کوئی راستہ نکال دیں گے، یا آپ کے ذہن کو سکون دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا وے آؤٹ لازمی کوئی نہ کوئی آپ کو دیں گے، بس ہمارے دعا کرنے میں کمی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ جو تو نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، ہمیں کچھ سمجھ آیا، کچھ ہمیں نہیں سمجھ آیا، جو نہیں سمجھ آیا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تیری کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو کہ غلط ہو یا جس میں کوئی شک ہو، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں۔ اور لوگوں سے عمدہ بات کہنی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، صحابہ جیسا ایمان اختیار کرنا ہے، وہ جیسے ہمیشہ اچھی ہی بات منہ سے نکالنی ہے۔ اگر کہیں آپ کو کسی سے کوئی گرج بھی ہے، کسی سے آپ کو کوئی گیلا شکوہ بھی ہے، کسی نے آپ کو ہرٹ بھی کیا ہے،
تو بس اللہ کے لیے معاف کر دیں اس کو. آپ نے بس اپنے منہ سے اچھی بات نکالنی ہے, نہیں تو خاموش رہیں. دنیا یہی کہے گی نا کہ بولتی نہیں ہے, خاموش ہے, لیکن آپ کا ضمیر تو مطمئن رہے گا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے خاموش رہی. اور ایک اور بات جو سب سے اہم ہے, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو تم نے کمایا وہ تمہارا, جو میں نے کمایا وہ میرا. یہ جو ڈیڈز ہیں یہ اصل میں ہم آخرت کے لیے اپنا سامان اکٹھا کر رہے ہیں نا. ہمارے جو عمل ہے, ہمارا جو میرا عمل ہے وہ میرے ساتھ جانا ہے, جو میرے سامنے والے کا عمل ہے وہ اس کے ساتھ جانا ہے, جو آپ کا عمل ہے وہ آپ کے ساتھ جانا ہے. تو ہمیں دوسروں کے عمل پہ ججمنٹل نہیں ہونا کہ وہ ایسے کرتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا, وہ ہمارا معاملہ ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ میں نے تمہیں وکیل بنا کے نہیں بھیجا دنیا میں. تو ہم وکیل نہیں ہیں کہ ہم کسی کو جج کریں. اس کا عمل اس کے اللہ کا معاملہ, اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ. ہمارا عمل ہمارے اور ہمارے اللہ کا معاملہ. تو ہمیں اپنا عمل دیکھنا ہے, ہمیں کسی دوسرے کے عمل پہ بالکل بھی کمنٹس نہیں دینے. وہ اچھا ہے یا برا ہے, ہاں اچھا ہے تو آپ تعریف کر سکتے ہیں, آپ اس کی تعریف کر دیں اس کا دل رکھنے کے لیے. اگر کہیں آپ کو کہیں کوئی کمی نظر آئی ہے تو آپ اس کے لیے چپ کر کے دعا کر دیں, چپ کر کے. وہ بھی کسی کو سنا کے دعا نہیں کرنی ہے, چپ کر کے آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرنا, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینا. خاموشی سے اس کے لیے دعا کر دیں. کمنٹس نہیں دینے, کسی پہ ججمنٹل نہیں ہونا, کہیں کوئی آپ کی بات سے ہرٹ نہ ہو جائے. کچھ عمل کی باتیں یہ تو تھیں, کچھ سیکھنے کی باتیں جس سے ہم کرنا ہے کہ ہم پہلے سپارے میں سے ہم کیا چیز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم پڑھتے آئے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی وہ پسند آ جائیں. قرآن پڑھتے ہوئے دل اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے. کمپلیشن ضروری ہے, ٹھیک ہے, آپ روز کا 1 سپارہ پڑھیں, روز کے 2 سپارے پڑھیں, لیکن اس کو صرف گنتی مکمل کرنے کے لیے نہیں پڑھیں کہ یہ 8 صفحے ہیں, 4 بھی پڑھ لیتی ہوں, 4 بعد میں پڑھ لیتی ہوں, بس 4 شام کو پڑھ لوں گی, سپارہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس طرح سے نہیں کرنا. اپنا جب قرآن پڑھ رہے ہو تو دل اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تیرا کلام اپنے منہ سے بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تلاوت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو اسے قبول کر لے. قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و فکر کرنا ہے, دیکھنا ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے, یہ آیت اللہ نے کس ریفرنس میں کہی ہے, یہ آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کہی ہے, اور اس آیت میں میرے لیے کیا سبق نکل سکتا ہے. ہر آیت پہ رک کے آپ نے اپنے لیے اس میں سبق ڈھونڈنا ہے, اس میں غور و فکر کرنا ہے. اور ایک بہت اہم بات کہ اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا. اللہ کی عظمت کو دل سے محسوس کرنا ہے. اللہ کے احکامات سے من مانے مطلب نہیں نکال دینے کہ میرا یہ مطلب ہے. بنی اسرائیل کی طرح وہ اپنی مرضی کا مطلب نکالتے تھے نا, تو اس طرح نہیں کرنا. کتاب میں وہی مطلب جو کتاب کا اس کا عربی کا جو مطلب ہے, اس کے لیے عربی بھی سیکھنی پڑے. تو آپ کو عربی کا ترجمہ دیکھیں, ہم جب انگلش کا کوئی ورڈ دیکھتے ہیں تو ہم فوراً ڈکشنری پکڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہم بہت ہی آڈ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کیا سوچے گی کہ ہمیں اس انگلش کے ورڈ کا مطلب نہیں آتا. ہم فوراً ڈکشنری لے کے اس کی پروننسیشن دیکھتے ہیں, اس کا میننگ دیکھتے ہیں, اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو سینٹینس میں کیسے یوز کیا جاتا ہے, اور پورا اس کی تسلی کر کے پھر ہم کانفیڈنٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہمیں اس کا مطلب آ گیا. لیکن جب قرآن کی زبان کی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات آتی ہے, تو ہم اتنا ایزی گوئنگ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پڑھ لیں گے, ٹھیک بھی پڑھ لیا, نہیں بھی ٹھیک پڑھا, تلفظ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, سو واٹ, پڑھ تو لیا نا, سپارہ تو کمپلیٹ ہو گیا نا, ایک رمضان میں ایک قرآن تو پڑھ لیا نا. ہم اس کی طرف اتنے بھی سیریس نہیں ہوتے کہ ہم دیکھیں کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے, اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے, اس کی پروننسیشن کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کو ہم جب جملے میں استعمال کریں گے تو کیسے کریں گے, اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں اس کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے.
تو یہ ساری چیزیں ہم اگر ایک ایک لفظ بھی ایک دن کا اس پہ غور کرنے پہ لگ جائے نا، ایک لفظ پر ایک دن کے، تو کہاں ہماری انڈرسٹینڈنگ پہنچ جائے. اب کو جو انگلش کی ڈکشنری ہوتی ہے وہ ہر کسی کو زبانی تو نہیں یاد ہوتی نا. تو اس طرح یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ پورا قرآن جو ہے وہ اس کی ہم جو جن کی نیٹو لینگویج عربی ہے ہم ان کی طرح کے ہو جائیں گے. ہم ان کی طرح نہیں بھی ہوں گے لیکن ہمیں کچھ تو پتہ چلے گا نا. اور اس کے بعد آ جاتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد پہچاننے ہیں. اللہ اور بندوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے ہیں. اللہ سے جو وعدے ہم قرآن پڑھ کے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم وہ آیت پڑھ جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بات ماننے کا کو ایکسیپٹ کر لیا، تو وہ ہمیں ماننی ہے پھر. اور اسی طرح باقی احکامات بھی، والدین، غریبوں، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے. اللہ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھی، یہی ہمارے ورڈز میں آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے قیام. قائم کرنا کہتے ہیں کھڑا کرنے کو، سیدھا کھڑا کرنا، سیدھا جو چیز کھڑی ہوتی ہے. تو نماز قائم کرنا کہ نماز کو اس طریقے سے ادا کرنا کہ وہ پراپر خشوع و خضوع کے ساتھ اور پوری پراپر اس کی ادائیگی ہو. صرف پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، دل اور دماغ بھی اس کے اندر شامل ہو. اور لوگوں سے ایسی بات کرنی ہے جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رو رو کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کے کلمات دہرانے ہیں. دل کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی سختی نہ ہو. ایسی سختی نہ ہو کہ ہم پہ قرآن کی تلاوت یا قرآن اللہ کا کلام اثر ہی نہ کرے ہمارے دلوں پر. ہمارے دل میں خشیت ہی نہ آئے، ہم ڈرے ہی نہ ہمارے دل. اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگنی ہے. اپنی ہدایت کی، لوگوں کی ہدایت کی بھی مانگنی ہے، لیکن ایسے نہیں مانگنی. ہم جب دعا مانگتے ہیں، ہم جب کسی سے بہت زیادہ آوازار ہوتے ہیں، کسی سے بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں یا کسی کے ایکشن سے، کسی کے عمل سے ہمیں بیزاری ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں اللہ سے ہدایت دے. اپنے لیے ہدایت مانگیے کہ اللہ مجھے ہدایت دے. اپنی ہر چھوٹی بڑی غلطی کو تسلیم کرنا ہے. غلطیاں تو انسان سے ہوتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کتنی کی غلطیاں ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ تو اتنے معصوم ہیں، آپ سے تو غلطی ہوتی نہیں ہے، تو آپ پھر بھی استغفار پڑھتے رہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیوں میں اللہ کا نیک بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے استغفار پڑھی، تو ہم سے تو ہر لمحے پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہماری سوچیں پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہیں. تو استغفار پڑھتے رہیے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے رہیے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اس کا شکر ادا کریں. ایک ایک نعمت کو یاد کیجیے. آپ صبح اٹھے الحمدللہ، بہت سے لوگ نہیں اٹھ سکے. آپ کو اچھا کھانے کو ملا، اچھی سے سحری کی، بہت سے لوگ سحری کیے بغیر ہی روزہ رکھنے پر مجبور ہیں. آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں الحمدللہ، آپ بچوں کو اسکول بھیجنے پر قاصر ہیں، آپ اسکول بھیج سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کے بچے اسکول جا سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، ان کی کوشش، ان کی خواہش کے باوجود. آپ کی صحت، آپ کی اور صحت میں ہر آپ کے جسم کا ایک ایک جز، آپ کی آنکھ، کان، ناک، آپ نے کھانا کھایا وہ ہضم ہو گیا، اور باڈی ہمارے پتہ نہیں کتنے میکانزمز ہیں وہ اندر چلا رہی ہے. ہم تو اگر ہر سانس کے ساتھ بھی شکر ادا کریں تو شاید وہ بھی نہ پورا پڑے. بہت زیادہ اپنی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں. مشکل آنے پر اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد لینی ہے. طیب اور سادہ غذا کھانی ہے.
بہت مرچوں مسالوں والے اور بہت تلے ہوئے کھانے رمضان میں کھانے سے پرہیز کریں. اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے گئے علم کے ذریعے رزق اور مال اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرنا ہے. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ، اور اس میں نیت اچھی ہو کہ آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں جس سے کسی کی ہیلپ ہو جائے، نہ کہ یہ کہ آپ لوگوں میں یہ ہو کہ یہ فلاں بہت سخی ہے یا بہت ہی اچھا ہے یا بہت ہی دینے دلانے والا ہے. یہ نہیں ہو. حق کو لوگوں کے ڈر سے چھپانا نہیں ہے. جو چیز حق ہے وہ حق ہے. ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اس لیے صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ کے احکامات کو لوگوں کے ڈر سے چھوڑنا نہیں ہے. اور اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے اس کو سمجھ کے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے کچھ سیکرٹ رکھی ہے جو صرف مولوی حضرات کو ہی پتہ ہے یا صرف علماء کرام کو ہی پتہ ہے یا جو بہت بڑے لوگ جو صوفیہ لوگ ہوتے ہیں انہی کو پتہ ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. قرآن سارا کھلا ہوا ہے، اور ہم الحمدللہ ہم اردو بھی پڑھ سکتے ہیں، انگلش بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہیں قرآن کو کھول کے اس کا ترجمہ پڑھ کے یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. ہم تو دنیا کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ دنیا کی مرضی کیا، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی. کبھی ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کیا کہے گا؟ تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اپنے اندر تقوی پیدا کر کے علم نافع حاصل کرنا ہے. علم نافع، دنیا کا علم تو ہم بہت حاصل کرتے ہیں. ہم جو ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کا علم لے لیں، لیکن جب قرآن کے علم کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ناظرہ پڑھ تو لیا، اور کیا چاہتے ہیں؟ نماز 5 وقت کی پڑھ تو لیتے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کراتے ہیں، بس 5 ارکان نماز کے تو پورے زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، ہم دینا دلانا بھی بہت اچھا کرتے ہیں، تو بس اور کیا چاہیے؟ بھئی یہ جو 5 ارکان جو گنوائے ہیں یہ تو پلرز ہیں دین کے، یہ تو دین کا ستون ہے جن پہ پلرز پہ آگے عمارت بھی تو کھڑی کرنی ہے نا، اپنے عمل بھی تو آگے دینے ہیں نا. اب صرف آپ کو گھر بناتے ہیں تو آپ صرف بیسمنٹ بنا کے آپ صرف اس کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ بنا کے آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ سکون سے بیٹھ جائیں گے کہ اب آپ کو نہ بارش تنگ کرے گی، نہ ہوا تنگ کرے گی، نہ گرمی تنگ کرے گی، نہ سردی، نہ دھوپ، کچھ تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے بنیادیں بہت مضبوط بنا لی ہیں. آپ کو پراپر اس کی بنیادیں بنانے کے بعد آپ کو دیواریں بھی بنانی ہیں، آپ کو چھت بھی بنانی ہے، آپ کو گھر میں اور اپنے آرام اور آسائش کی چیزیں بھی مہیا کرنی ہیں، رکھنی ہیں، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بالکل اسی طریقے سے ہم اگر نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم حج کر لیتے ہیں، ہم عمرہ کر لیتے ہیں، ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو یہ تو صرف بنیادیں ہیں. اور اگر یہ بنیادوں کا مضبوط ہونا چاہیے، میں لازمی ہونا چاہیے. بنیاد اگر مضبوط نہیں ہوگی تو عمارت بھی کھڑی نہیں ہوگی. لیکن صرف بنیادوں پر ہی اکتفا نہیں کر لینا چاہیے کہ بس بنیاد مضبوط بن گئی ہے، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور حج بھی کر لیتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اور اللہ کو تو ہم مانتے ہی ہیں جس طرح کا مانتے ہیں. اللہ تو ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہے، تو بس دیٹس اٹ. ضرورت اور کسی چیز کی نہیں ہے. نہیں، بہت ضرورت ہے. علم میں نافع حاصل کرنا ہے، قرآن کا علم لینا ہے، حدیث کا علم لینا ہے، سنت کا پتہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی کیا تھا، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں. اور ہر حاسد کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ وہ تو مجبور ہے. حسد کرنے والا، اس کو نہیں پتہ، اسے پتہ ہوتا تو وہ کبھی حسد نہ کرتا. وہ تو اپنی لا علمی کی وجہ سے مجبور ہے. لیکن آپ عقل شعور رکھتے ہوئے آپ تو مجبور نہ بنے نا. مجھے معاف کر دے. اپنے گھر اور ملک کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو امن والی جگہ بنا دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ سارے کام کیسے کریں؟ اس کے لیے کچھ طریقے میں بتاتی ہوں. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی یاد دہانی کے لیے نا کسی کاغذ پر، کسی کارڈ پر، کسی پیس آف پیپر پر، کسی اچھی سی کاغذ کے ٹکڑے پر آپ اپنی عمل کی باتیں لکھ لیں، اور لکھ کر گھر میں کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں جو آپ کا سب سے یوز ہوتا ہے. اپنی وارڈروب کے دروازے پہ لگا دیں، اپنے بیڈ روم کے دروازے پہ لگا دیں،
اپنے کچن میں جہاں کام کرتی ہیں وہاں پہ کیبنٹ کے دروازے پہ لگا دیں کہ یہ کام میں نہیں کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ نے اگر سحری بناتے ہوئے یا کھانا بناتے ہوئے آپ نے کوئی کام، آپ نے کوئی تسبیح کرنی ہے، آپ وہ تسبیح وہاں پہ لکھ کے اپنی کچن کی کیبنٹ کے اوپر لگا دیں. جب آپ آئیں گے کچن میں، آپ کی نظر جب الماری وہ کھولیں گی، آپ کی نظر وہاں پہ پڑے گی، آپ کو یاد آ جائے گا اچھا یہ تسبیح کرنے کا ٹائم ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے مختلف سوچیں سوچنے میں، اور فلاں نے یہ کیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، اب میں یہ کروں گی، اب میں نے وہ کرنا ہے. ان ساری چیزوں سے آپ کا ذہن فوکسڈ ہو جاتا ہے اور آپ تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح ہر چیز میں عمل کی بات جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ میں نے اپنے عمل میں چیز لے کر آنی ہے، وہ آپ وہاں پہ لکھ کے لگا لیں اور اس کو پھر چینج کرتے رہا کریں. یہ نہیں کہ لگا ہے اور وہ 10 سال سے وہیں پر لگا ہوا ہے اور اب اس کی ویلیو بھی ختم ہو گئی ہے، اب آپ نے تسبیحات بھی اپنی چینج کر لی ہیں یا آپ کی روٹین چینج ہوگی اور وہ وہیں پر لگا ہوا ہے. ایسے نہیں کرنا، اس کو چینج کرتے رہیں، ہر ہفتے چینج کرتے رہیں بے شک. اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ اپنے پاس ایک ڈائری رکھیے اور روزانہ اپنی ڈائری میں ہر پارے کی 3 آیات سے عمل کی بات لکھنی ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ عمل کی بات ہے. ہر سپارے میں سے 3 آیتیں ڈھونڈنی ہیں اور اس کو اپنی ڈائری میں کاپی ڈاؤن کرنا ہے اور اس سے عمل کی بات نکال کے لکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے میں یہ چیز سیکھی ہے اور یہ میں اپنے عمل میں لے کر آؤں گی. اور ایک اور کام کریں، اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو ہر پارے میں سے اللہ کے ناموں کو لکھ لیا کریں، علیحدہ کر لیں کہ اللہ کے اس پارے میں اللہ کے یہ نام استعمال ہوئے. اور اس کے بعد ایک اور کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آئندہ 10 سالوں کے لیے ٹارگٹ مقرر کر لیں کہ مجھے ان میں کہاں تک پہنچنا ہے. اچھا مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے اس کی عربی سیکھنی ہے، یا یہ کہ مجھے تجوید ٹھیک کرنی ہے، یا یہ کہ مجھے کچھ صورتیں حفظ کرنی ہے، یا کوئی بھی ٹارگٹ اپنا سیٹ کر لیں کہ مجھے اگلے 10 سال میں یہ کام کرنے ہیں. ہم فیوچر پلاننگ تو کرتے ہیں نا، ہم یہ کریں گے، ہم پھر ایسے کریں گے. ہم نے کہیں ایک ایکسکرشن پر ہی جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کچھ سال پہلے سے پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس جگہ پہ جائیں گے، یہ چیزیں خریدیں گے، یہ چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں اس کے لیے. اچھا ہمیں یہ، اگر ہم ورکنگ ہیں تو ہمیں چھٹی اپلائی کرنی ہوگی، ہم چھٹیاں بچانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایکسکرشن پہ جانا ہے اس لیے ہم چھٹی تب لیں گے. اور ہم سارا جو ہے وہ اپنی پلاننگ اس دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے. تو اتنی جو خوبصورت زندگی اللہ نے دی ہے اور اتنا خوبصورت علم قرآن کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. تو کیوں نہ ہم اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کر لیں، کیوں نہ ہم تھوڑی سی اپنی انرجی اس کے لیے بچا کے رکھ لیں کہ ہم یہ کام، ہم نے 10 سالوں میں ہم نے یہ سیکھنا ہے، ہم نے عربی سیکھنی ہے، ہم نے یہ حفظ کرنا ہے، ہم نے تجوید ٹھیک کرنی ہے، ہم نے تلاوت اچھی کرنی ہے، ہم یہ کام کریں گے. ہم اپنی باقی انرجیز اپنی جو ہم دوسری جگہوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، ہم سوشل گیٹ ٹوگیدرز میں لگا رہے ہوتے ہیں، ہم بیک بائٹنگ میں لگا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہلے گلے میں لگا رہے ہوتے ہیں، ہم کسی میوزک سننے میں یا کسی بھی ایکسکرشن میں یا کسی بھی چیز میں ہم جو اپنی انرجیز لگا رہے ہوتے ہیں اس کو آپ علیحدہ کرنا شروع کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا نکالنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام میں تھک جاؤں گی آج کی رات، اگر میں نے دوستوں کو بلا لیا اور ان کے ساتھ دیر تک گپ شپ کی، کھانے پکانے میں لگ گئی، تو میرا یہ چیز جو ہے میں قرآن کا اتنا علم نہیں لے سکوں گی، تو مجھے اپنی انرجی وہاں لے کر جانی ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے. کیونکہ ہم کئی دفعہ کھانے پکانے پر آتے ہیں تو کھانے اتنے پکا کے رکھ دیتے ہیں کہ ایک ٹیبل پر ہم کو 10 ڈشز بنا کے رکھ دیتے ہیں اور ہماری ساری انرجی جو ہے وہ اسی میں چلنی پر. ہم پہلے کھانے بنانے میں، پھر اس کے بعد کھانے کھلانا تو ثواب کا کام ہے، اس کے بعد کھانے سمیٹنے میں، لیکن کھلائیں بھی تو اتنی سادگی رکھیں کہ ایک ہی طرح کا کھانا بنائیں اور ایک ہی طرح کا کھانا کھلائیں. کیا ہوگا؟ جو ہوگا ایک اتنا ہی پورشن اندر جائے گا نا. تو اپنی انرجیز کو اس طریقے سے سنبھالیں کہ وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائے.
تو یہ تھے کچھ اہم نکات اور کچھ عمل کی باتیں اور کچھ طریقے، کس طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور اپنا رمضان بہت اچھا گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور ہم سب سے ہماری یہ کوششیں جو ہیں ہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم بہت اچھی نیت سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔